مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمورهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم. صدر محترم مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس مبارک محفل میں مسلم خواتین کے اندر تیزی سے پھیلتے ایک مرض کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. یہ مرض بڑا متعدی اور مہلک ہے. اگر اس مرض کا علاج نہ کیا گیا تو مجھے خوف ہے کہ پوری مسلم قوم اس کے لپیٹے میں آ جائے گی اور مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. یہ خطرناک اور مہلک مرض فیشن پرستی ہے. اسلام کی غیور بیٹیوں، آج کے اس ماڈرن دور میں روز برس جدید اور طرح طرح کے فیشن وجود میں آ رہے ہیں. فحاشی اریانیت کے ایک سالہ امت آیا یورپین کلچر اور یہودی تحریک کے آگے پوری دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے. اندھی تقریر کا دورہ ہے. بے پردگی بے حجابی عام ہے. ہماری ماں اور بہنوں نے اسلام کا لبادہ اتار کر مغربیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. فیشن اور مغربیت سے وابستگی کا یہ عالم ہے. اسلامی لباس کو کلی طور پر نظر انداز کر چکی ہے. اسلامی احکامات سے کنارہ کشی اختیار کر کے مغربی رنگ میں رنگ چکی ہے. حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کو اپنا آئیڈل اور نمونہ ماننے کے بجائے فیشن پرست ایکٹریس کو اپنا آئیڈل مان رہی ہے. ان کی ایک ایک اداؤں کو فالو کر رہی ہے. اسلام کی شہزادیوں، کیا فیشن پرستی اور بے حجابی ہمارے خدا کو پسند ہے؟ کیا نئے نئے فیشنوں کا مظاہرہ ہمارے نبی کو پسند تھا؟ کیا تنگ و چست لباس نبی کے حساب کو پسند تھا؟ کیا عورتوں کو مردوں کی روش قرآن کے مطابق ہے؟ کیا مردانہ لباس عورتوں کے حدیث کے مطابق ہے؟ اگر نہیں، سو بار نہیں، تو لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مغربی تہذیب کا دل دادا یورپین کلچر کا فریفتہ اور شیفتہ بنی بیٹھی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کا لباس جیب تنگ کرے. ایک دوسری روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اے بنت حوا، سنا آپ نے حدیث میں عورتوں کو مردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنے پر کتنا سخت پھٹکار والی دعا ہے. اے حضرت خدیجہ اور عائشہ کی غیرت مند بیٹیوں، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کامرانی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، رب کی تقلید میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی اور کامرانی اسلام کی مکمل پیروی میں ہے. تو آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیں گے. دعا کہ باری تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں شعر پر اپنی تقریر ختم کر کے رخصت ہو رہی ہوں. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار تاریخ اجالا ہے. وما علینا الا البلاغ.